نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی آج کی ویڈیو خاص طور پر ساحل الدین کے فالوورز کے لیے ہے۔ آپ یہ کلپ سنیں، اس کے بعد میں آگے گفتگو کرتا ہوں۔ بہرحال کیونکہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بھری پڑی ہے، حضرت سلیمان کے دور سے، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے حضرت سلیمان کے پاس کافی علماء کرام نے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ جو سیکنڈ ٹیمپل بنا تھا حضرت سلیمان نے جو بنوایا تھا، تو اس کے لیے کچھ شرائط رکھی تھیں، اور کچھ علماء نے یہ یہاں تک لکھ دیا ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت سلیمان کو قرآن پاک میں یہ کہا تھا کہ میں سبا کا تخت لے کے آتا ہوں، وہ دجال ہی تھا، اور وہ جس نے ٹیمپل بنایا تھا وہ بھی دجال ہی تھا۔ جی، آپ نے یہ کلپ سن لیا نا، اس کے اندر جو کفر و الحاد کی ایک برسات کی ہے اس ساحل عدیم نے۔ میں اس کو ایسے ہندو نہیں بولتا، میں اس کو ایسے ہی ہندو نہیں بولتا، یہ ہندو ہے۔ اس نے آگے چل کر اور بہت کچھ باتیں کی ہیں، اس کلپ میں یہ بات نہیں ہے، اس کلپ کے اندر جو باتیں ہیں وہ تو میں ابھی کرنے والا ہوں، لیکن انکارنیشن اور ری انکارنیشن کا جو فلسفہ ہے، یہ بیسیکلی اس کو ہندو فلسفی میں اواگون کا نظریہ بھی کہتے ہیں، یعنی تناسخ ارواح، کہ روحوں کا ایک دوسرے کے جسم میں داخل ہونا۔ یہ شخص اس کا قائل ہے، ساحل عدیم، اور اس حد تک قائل ہے کہ اس نے جو کفر بکواس کی ہے نا، وہ میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ اس نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ حضرت سلمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں جو ہیکل بنا، اور اس ہیکل کے ساتھ جو ہے نا، تو پھر جس طریقے سے تخت بلقیس لایا گیا، تو یہ دجال لے کر آیا تھا، دجال لے کر آیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد لکھا کہ آگے چل کر اسی کے اندر جو یہ کہتا ہے نا کہ جو یہود و نصارہ، یہودی جو ہیں، یہودی کے اس قسم کے کرتوتوں میں ملوث تھے کہ کسی چیز کو بنایا جائے اور جادو کے ذریعے یا جو ہے تو ڈی این اے وغیرہ سے جو ہے تو اس کو لے کر انکارنیٹ کیا جائے، اور ایسے نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ تناسخ ارواح کا نظریہ ہے ہی غلط۔ آپ کسی چیز کا ڈی این اے لے کر اس سے چیز کس طریقے سے بنا سکتے ہیں جبکہ وہ مر چکی ہو؟ مرنے کے بعد آپ ڈی این اے لیں، یا اگر ایسی کوئی سائنس ہے بھی تو آپ اس کے اندر روح کیسے ڈالیں گے؟ یہ تو ڈی این اے لے کر اس کے ساتھ جیسی جو چیزیں بنائی گئی ہیں، جس طرح وہ ڈولی، وہ جو شیپ تھی، وہ تو زندہ ڈی این اے لیا گیا تھا۔ مرنے کے بعد ڈی این اے کو کس طریقے سے آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ اب آئیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کہ واقعی دجال تھا جس نے ہیکل بنایا اور جو تخت لے کر آیا بلقیس۔ یہ قرآن کے سراسر خلاف ہے، اور یہ بدترین کفر و الحاد ہے، یہ بدترین کفر و الحاد ہے۔ میں ابھی آگے چل کر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کی خدمت میں آیات پیش کر رہا ہوں، ان آیات سے میں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کس نے یہ جو تخت لے کر آیا، یہ کون تھے؟ سورۃ النمل ہے، پارہ 19 سورۃ النمل، ٹھیک، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین، کہ اے میرے سردارو، اس سے پہلے کہ بلقیس میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو، تم میں سے اس کا تخت مجھ تک کون پہنچائے گا؟ قال عفریت من الجن، یہ آیت نمبر 39 ہے۔ اب قال عفریت من الجن، تو ایک خبیث جن نے کہا، انا آتیک بھی، میں اس کو لے کر آؤں گا آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جو مقام ہے جہاں آپ تشریف فرمائیں وہاں سے آپ کھڑے ہوں، وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کے اوپر بڑا مضبوطی کے ساتھ اپنے وعدے پر قائم ہوں، اس بات پر، اور امانت دار ہوں اس قوت کا جو مجھے دی گئی ہے۔ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس جو ان کے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے، جن کو تفسیر میں آصف بن برخیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی تھے۔ قال الذی عنده علم من
الکتاب، تو ان کے پاس جو تھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا جن کے پاس کے کتاب کا علم تھا، انا آتی کبھی، میں اس کو لے آؤں گا آپ کے پاس، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ پلک بھی اپنی جھپکیں، یعنی سیکنڈز کا معاملہ ہے، میں اس کو لاؤں گا۔ اور جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو تخت حاضر تھا۔ ٹھیک، جب یہ تخت آ گیا، یہ آیت نمبر 40 کا ترجمہ جاری ہے، جب یہ تخت آ گیا تو سلمان علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا اللہ کے حضور میں عرض کی، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، ومن شکر، اور جس نے کہ شکر کیا، فإنما یشکر لنفسہ، تو وہ اپنے ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے، کیونکہ جو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے، جو اس کی طرف سے انعام اور جو اس کی رضا آپ کو ملے گی، وہ آپ کی ذات کے لیے ہوگی اور آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا۔ ومن کفر، اور جس نے کفر کیا، ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، بے شک میرا رب وہ کیا ہے جی، وہ اس بات سے بے پرواہ ہے، وہ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ کوئی اس کا شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، بڑی خوبیوں والا ہے۔ اچھا، اب جی یہاں پر کچھ سوالات وارد ہوتے ہیں اس ہندو سے۔ جب قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اس کے پاس علم تھا کتاب کا، تو دجال کے پاس کون سی کتاب کا علم ہے؟ دجال کے پاس تو کوئی کتاب کا علم نہیں ہے۔ دجال کو استدراجاً اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے اور اس سے بچنے کی ترکیبیں بھی بتائی ہیں جو مفہوم میں آتا ہے۔ ٹھیک، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ دجال سلمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امتی کو دجال سے ڈرایا اور اس کے فتنے سے ڈرایا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دجال وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ دجال کہاں ہے؟ اس کی ایک آنکھ خراب ہے، کہیں یہ چیز نہیں ملتی، اور پھر دجال کے پاس اتنا علم کیسے ہے کہ وہ یہ کام اس طریقے پر کر سکے؟ ٹھیک ہے، دوسری بات، قرآن کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ قال الذی، تو اس شخص نے کہا، عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، اور زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ بھی کتاب کا علم ہے، اور چونکہ زبور لوح محفوظ میں تو سب کچھ ہے نا، قرآن بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، صحائف موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام، سب ادھر موجود ہے۔ تو کتاب سے مراد یہ ہے کہ وہ علم جو ان لوگوں کے پیغمبروں کو مذہبی کتابوں میں آیا تھا، اور وہ ہر شخص کو حاصل ہے، اس دور کے کچھ کو کم کچھ کو زیادہ، اور یہ کام کو زیادہ ہوتا ہے، لہٰذا عاصم بن بختیہ نے اس علم کے ذریعے سے اس کو وہاں پہنچا دیا۔ یہ اس کا ایک کفر ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے انہوں نے دینی دانشور، یہ اللہ بس کا کیلنڈر بھی نہیں لگتا، اس کو دینی دانشور لکھا ہوتا ہے انہوں نے۔ وہ کھلم کھلا جو ہے نا، کھلم کھلا وہ کفر بک رہا ہے ادھر بیٹھ کر، اور یہ سن رہے ہیں۔ ابھی اس کا جو جس پر میں ابھی آہستہ آہستہ آؤں گا، اس کا ایک بہت بڑا وہ ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیچے لگا بھی دوں گا، آپ اس کو پورا سن لیں۔ لیکن اس کی انکارنیشن کی جو بات ہے، جس پر میں اس کو ہندو کہتا ہوں، کیونکہ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے کہ انسان دوسرا جنم لیتا ہے، اور اس کے اوپر میں انشاءاللہ آؤں گا، اس پر پھر میں بات کروں گا۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ اب آئیں اس کے اوپر کہ جو ہیکل جو بنایا گیا ہے، اصل میں ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے، یہ مسجد اقصی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مبارک نے اس کو شروع کیا تھا، آپ علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا، اور یہ کام چل رہا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی تو آپ نے اپنے بیٹے سلمان علیہ السلام کو اس کو سپرد کر دیا۔ پھر سلمان علیہ السلام نے بڑی ہمت اور کوشش کے ساتھ اس کام کو جاری رکھا۔ اب چیز یہ ہے، ہوا ایسے کہ لوگوں کا عقیدہ بھی تھا اور جنات کا بھی عقیدہ تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس علم غیب ہے ہر قسم کا، اور ہم جو ہے نا تو غیب کے علم کو جانتے ہیں۔ تو جب سلمان علیہ السلام مبارک کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا اس چیز کا، تو آپ شیشے کا ایک محراب تھی آپ کے، آپ اس میں داخل ہوئے، اور عصا کے سہارے آپ کھڑے ہو کر
آپ نے عبادت شروع کر دی، کیونکہ آپ کا طریقہ کار ہی یہ تھا کہ آپ لمبی عبادت فرمایا کرتے تھے اور عصا کے سہارے عبادت فرمایا کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو جب آپ نے عبادت شروع کی تو وقت مقررہ پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض فرما لیا رب کریم نے، اور آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور آخرت میں تشریف لے گئے، اور جنات جتنے جنات تھے سب کے سب کام کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب آگے اس کی فردر میں پہلے آیت پڑھ دوں، پھر میں آپ کو اس کا وہ کرتا ہوں۔ سورۃ السبا آیت نمبر 14 سورہ سبا آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ پس جب ہم نے سلمان علیہ السلام، یہ بریکٹ میں پر موت کا ان کا جو ہے تو فیصلہ کر لیا، تو جنوں کو ہرگز خبر نہ ہو سکی، جنوں کو اس کی بالکل خبر نہ ہو سکی، مگر دیمک کے کیڑے نے ان کو اس کی اطلاع دی اس طور پر کہ وہ ان کی جو لاٹھی تھی، جو عصا تھا، اس کو کھاتا گیا۔ تو جب اس نے اس کو کھا لیا، فلما خر، تو جب حضرت سلمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، جو کھڑے ہوئے تھے، جب عصا ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، تو سلمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، تبینت الجن، تو جنوں پر تب ظاہر ہوا واضح طور پر کہ ان لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر کہ وہ علم غیب کو جانتے ہوتے، ان کے پاس غیب کا علم ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، اس ذلت کے عذاب میں ہم اتنی مدت نہ پڑے رہتے۔ اب ہوا یہ کہ جن سرکش تھے اور سلمان علیہ السلام کھڑے ہو کر ان سے کام کروایا کرتے تھے، تو جب سلمان علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا، لہذا سلمان علیہ السلام چلے گئے شیشے کی محراب میں، اور وہاں پر کھڑے ہو کر آپ نے جو ہے تو عصا کو لیا اور اس کے سارے عبادت شروع کی۔ اس میں حکمت یہ تھی، کیونکہ اس وقت میں یہ بات مشہور تھی کہ جنوں کے پاس علم غیب، اور جن خود بھی اس کے اوپر جو ہے تو یہ یقین رکھتے تھے کہ ہمارے پاس علم غیب ہے، ٹھیک۔ تو جب سلمان علیہ السلام نے عبادت شروع کی تو چونکہ جنوں میں ایک تو سرکشی تھی، وہ قابو نہیں آتے تھے کسی کے، سلمان علیہ السلام کھڑے ہو کے کام کرواتے تھے، تو اس جگہ پر شیشے کے محراب میں جا کر کھڑے ہوئے، آپ قیام فرما ہوئے اور عبادت شروع کی۔ اس دوران آپ کی جو ہے تو روح پرواز کر گئی، اللہ کے پاس چلی گئی، اور جن آپ کو کھڑے ہوئے دیکھتے اور آپ کو عبادت میں مشغول پاتے، حالانکہ آپ فوت ہو چکے تھے لیکن آپ اس کے سارے کھڑے رہے۔ یہ معجزہ ہے، آپ کی وفات کے بعد آپ کا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا آپ کو۔ تو جن ڈر کے کام کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ چیز کہ جن کام کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے سلمان علیہ السلام کا ایک مرتبہ بتایا، اور آپ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو کس طریقے سے سنبھال کے رکھتے ہیں اور کیسے ان کی عزتوں کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ سلمان علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے عزت بڑھائی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ جنوں کو یہ زوم تھا کہ ہمارے پاس علم غائب ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ زوم توڑ دیا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس اور بڑے آسان طریقے ہیں، لیکن اس طریقے کو لا کر جس میں ایک حیرت تھی کہ جب وہ ہیکل تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیمک، دابۃ الارض سے مراد دیمک ہے، اس کو مسلط کر دیا اس عصا پر، وہ عصا سارا جو ہے عصا کو سارا دیمک سارا کھا گیا۔ تو وہ عصا جب ٹوٹ کے گرا تو سلمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، اور جنوں کو تب پتہ چلا کہ وہ سلمان علیہ السلام تو فوت ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ چیز ظہور پذیر ہوئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دجال نے کب بنایا یہ ہیکل سلمانی؟ اور دجال تو کانا ہے، اس کی تو پہچان ہی ہے کہ کانا ہے، اور اس کے پاس جو شیطانی قوتیں ہیں وہ تو ہر نبی نے ڈرایا کہ آئے گا، اور وہ کسی دور میں نہیں آیا، وہ تو نبی علیہ السلام مبارک نے اپنے وقت میں آ کر بتایا کہ اگر میرے وقت میں آ گیا تو اس کے لیے میں کافی ہوں، لیکن اگر میرے بعد آیا تو تم جو ہے نا سورہ کہف کی اول جو 10 آیات ہیں یا آخری 10 آیات ہیں ان کو پڑھو تو اس کے فتنے سے تم محفوظ رہو گے۔ تو وہ تو نبی علیہ السلام بتا گئے، اور اس کے بارے میں دجال کے بارے میں تفصیلی پروگرام بھی کروں گا، بتاؤں گا کہ اس وقت دجال کہاں پر ہے اور کس جگہ پر ہے اور کدھر بند ہے۔ اور یہ جو انہوں نے جو بکواس کی ہے نا کہ جی وہ ادھر بھی موجود تھا اور ادھر بھی آیا تھا اور یہ بھی کیا تھا، یہ اس کا وہ نظریہ ہے جو پھیلا کر یہ امت کو برباد کرنا چاہتا ہے۔
یہ ایک ہندو انسان ہے ساحل الدین، میں اس کو مسلمان سمجھنے کا قائل ہی نہیں ہوں، اور یہ اس کے فالوورز کے لیے ہے۔ تو فالوورز ہوشیاری کے ساتھ قرآن کی 2 آیات کا اس نے انکار کر دیا، پھر جہاں پر واضح طور پر دوسری بات یہ کہتے ہیں کچھ علماء نے بھی بتایا ہے کہ یہ جو ہے تو ہے، وہ علماء کون ہے؟ اس نے کوئی ریفرنس نہیں دیا، یہ کبھی بھی کوئی ریفرنس نہیں دیتا، یہ کبھی کوئی ریفرنس نہیں دیتا۔ اس میں یہ عادت ہے ہندوؤں اور سکھوں والی ہے، سوری ہندو عیسائیوں اور یہودیوں والی ہے کہ جب آپ ان کو گھیر لیں وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی عادت اس میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازے رکھے، اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور گمراہ ہونے سے بچائے، اور ساحل الدین جیسے یہ جو دور جدید کے جاہل لونڈے لپاڑے ہیں، ان سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اور ان کی ذات سے ہمیں نجات عطا فرمائے، چاہے ان کی موت کی صورت ہی میں کیوں نہ ہو۔ اللہ انہیں برباد کرے کہ یہ ہمارے بچوں کو برباد کرنے کے چکر میں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ تک ضروری ویڈیوز اور حق کی بات پہنچتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔